الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیتیں آپ کے سامنے مسلسل 3 ہفتے سے بیان ہو رہی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ پاک نے جو بات کہی وہ یہ کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہے تو یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اصل بات جو آپ کے سامنے گوشے گزار کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور جس دور میں یہ آیتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئیں، ان کے سامنے کن کی سیرتیں موجود تھیں؟ ان سیرتوں میں سے 2 جلیل القدر انبیاء اکرام کی مختصر سیرت آپ کے سامنے ہم نے بیان کی۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد بہت مختصر ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی۔ جن کو اللہ پاک نے جیل سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اسی مصر کے اندر جب فرعون کی حکومت آئی تو اس نے سیاسی طور سے بنی اسرائیل کو کمزور کرنا چاہا، اور یہ چاہا کہ ان کی پہچان مٹا دی جائے۔ صرف ان کا دین ہی نہیں بلکہ سیاسی طور سے انہیں اتنا کمزور کر دیا جائے کہ یہ غلامی اختیار کریں، اور غلامی بھی ایسی جو بدترین قسم کی۔ جس کے لیے سب سے پہلا عمل اس نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرا دیتا تھا اور بچیوں کو جیتا چھوڑتا۔ ایسے حالات میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بچہ پیدا ہوا۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ اسے دریائے نیل میں بہا دو۔ انہوں نے تابعداری کی،
اور دریائے نیل میں بہا دیا گیا۔ اس بچے کی بہن سے کہا گیا کہ جاؤ اور اسے دیکھتی رہو کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس بہن نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا ہے۔ اب آپ کی پرورش محل کے اندر ہو رہی ہے، بچہ بنی اسرائیل کا، پرورش فرعون کے یہاں پر ہو رہی ہے، اور بنی اسرائیل کا حال یہ ہے جو ان کی خود اپنی قوم ہے وہ بری طرح فرعون کی غلامی میں جکڑی ہوئی ہے۔ تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک آدمی کی حمایت میں قبطی قوم کے ایک شخص کو مار دیتے ہیں، اس کا قتل ہو جاتا ہے دھوکے سے، آپ فرار ہو جاتے ہیں۔ فرار ہوتے ہیں، مدین کے راستے پر دو خواتین سے آپ کی ملاقات ہوتی، وہ کنارے کھڑی ہوئی ہیں، اپنے جانوروں کو سنبھال نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو گھاٹ پر اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، انہیں موقع نہیں مل رہا۔ حضرت موسیٰ ان کے جانوروں کو لے کر پانی پلا دیں، وہ اپنے گھر پہنچتی ہیں، وہ انبیاء کرام کی بیٹی ہے، ایک نبی کی بیٹی ہے۔ یہ حالات جب اپنے والد کو بتاتی ہیں تو ان کے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر بلائے۔ ابھی تک کی آپ کی پرورش محل میں تھی، سیاسی طور سے آپ کو تربیت حاصل ہوئی تھی، حربی طور سے آپ قوت حاصل کر چکے تھے، اب روحانی تربیت کے لیے اللہ پاک نے ایک نبی کے گھر میں پہنچا دیا، وہاں کئی برس رہے۔ آپ نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ اب وہ لے کر واپس پھر مصر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ ذرا مجھے ایک پہاڑ کے اوپر آگ نظر آئی ہے، میں وہاں سے کچھ انگارے وغیرہ لے آتا ہوں تاکہ گرمی حاصل ہو سکے، اور کوئی اگر مل جائے گا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لیں گے کہ مصر تک پہنچنے کا کوئی قریبی راستہ موجود ہے کیا۔ جیسے ہی آپ طور پر پہنچتے ہیں آواز دی جاتی ہے کہ اے موسیٰ تم وادی طویٰ میں ہو، تمہیں نبی بنایا ہے۔ گئے تھے اپنے لیے راستہ تلاش کرنے، اللہ پاک نے آپ کو خود حاضر بنا دیا کہ دنیا کو آپ راستہ دکھائیں۔ پلٹ کر آتے ہیں، آگ تو نہیں ملتی، نبوت مل جاتی ہے۔ بیوی کو بتاتے ہیں سب سے پہلی مسلمان، اللہ پاک کے حکم کے مطابق فرعون کے دربار میں ہے، دعوت حق پیش کر دی۔ دعوت حق کے نتیجے میں فرعون کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت آسیہ کے اسلام کا راز جیسے ہی فرعون کو معلوم ہوتا ہے، اس نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی، کرتن کرتن انہیں روز مارتا تھا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتا تھا، کبھی پاؤں کی انگلیاں کاٹتا تھا، کبھی ہاتھ کی انگلیاں کاٹتا تھا۔
اور ہر روز یہ کہتا تھا کہ کیا اس سے بھی زیادہ سخت تیرا رب مجھے عذاب دے گا؟ کیلوں کے تختے بنائے جاتے تھے وہ اس کے اوپر پٹک دیتا تھا، اور اسی طرح انہیں اسی کیل کے تختوں سے کھینچ لیتا تھا جس سے ان کے جسم کے چیتھڑے اڑ جاتے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے کے بعد کبھی اللہ رب العالمین کا دامن رحمت اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور ایک دفعہ جب اپنی زبان سے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ساری زندگی اس پہ جمی رہی۔ یہ سیرت موجود تھی قرآن عظیم کے اندر، ہماری صحابیات کے سامنے یہی سیرتیں موجود تھی۔ انہی کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا تھا کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر فرشتے نازل۔ اب یہ مختصراً واقعہ جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر اس میں سے ان 4 عورتوں کے کردار کو الگ کر دیجئے تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ عظیم الشان تاریخ جو قرآن عظیم نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے وہ ہمارے سامنے ہی نہ آئے۔ ہم نے خاص طور سے ان عورتوں کے واقعات کو اپنے سامنے لا لا کر کے رکھا ہے، اور اس لیے رکھا ہے کہ یہ عادی دنیا ہے۔ گھر میں تمام تر بچوں کی تربیت کا دار و مدار ان ماؤں بہنوں پر۔ اگر کسی گھر کی ایک خاتون کے اندر یہ عظمت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پورے خاندان کے اندر یہ عظمت پیدا کر دے۔ یہی وہ درخشاں باب ہے جس کو امت مسلمہ نے آج تک سینے سے لگائے رکھا ہے، جس کے عزم سے ٹکرا کر باطل آج بھی پاس ہو جاتا ہے، اور آج بھی جیلوں کے اندر ہماری بہنوں کو ان کی آبروؤں کو ان کے جسم کو تار تار تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے ایمان کو نہیں چھینا جا سکتا۔ ایسی تاریخیں آج بھی ترتیب پا رہی ہیں، مرتب ہو رہی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہی کے اندر جادوگروں کا ایک واقعہ موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دعوت پیش کی اور کہا کہ اس کائنات کے مالک کو جو رب حقیقی ہے اسے تسلیم کر لو، اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، یعنی 2 بات، یا تو اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو قبول کر لو جو تمہارا رب ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر رب کے مفہوم پر تھوڑا سا غور کر لیں۔ ہم لوگ بھی تو اپنی زبان سے رب العالمین کے اس کلمات کو بارہا ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ رب عربی زبان میں 3 معنی میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، مربی اور پرورش کرنے والا، اور خبر گیری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، فرما روا، حاکم اور مدبر اور منتظم۔ یہ رب کے مفہوم میں شامل ہے، یعنی وہ رب جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں، جس کو ہم نے رب مانا ہے، وہ ہمارا مالک اور آقا بھی ہے، مربی اور پروردگار بھی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے، اور خبر گیری کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا بھی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے پر اسی کی حکمرانی ہے، اور اسی کی حکمرانی ہمارے اوپر بھی۔
اور وہی ہے جو اس پورے کائنات کو چلا رہا ہے اور اس کا انتظام فرما رہا ہے۔ ان سارے معنوں میں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر فرشتے نازل۔ یہی بات فرعون کے سامنے پیش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس رب کائنات کو تسلیم کر لو۔ وہ سمجھ گیا، درباری بھی سمجھ گئے۔ فوراً اس نے کہا کہ اچھا تم اللہ رب العالمین کے نمائندے ہو تو کوئی نشانی لائے ہو، ایسی کوئی نشانی پیش کرو جس سے یہ مان لیا تھا کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو۔ آپ نے اپنا عصا پھینکا، جیسے ہی عصا پھینکا وہ دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا۔ آپ نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا، وہ چمک رہا تھا۔ فرمایا کہ یہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے 2 معجزات جو مجھے عطا کیے گئے۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ یہ تو جادو ہے، اور تو نے اس جادوگری کی نمائش کر کے ہمیں ہمارے اقتدار سے ہٹانا چاہتے۔ ارے دعوت تو پیش کی جا رہی تھی یہ کہ اس کائنات کے رب کو مان لو، تسلیم کر لو، اور جواب میں وہ کہہ رہا کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں تمہاری زمینوں سے بے دخل کرنا چاہتے۔ باطل ہمیشہ اسی طرح کام لیتا ہے، حق بات کے مقابلے میں وہ جعلی بات کو اس انداز سے بنا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ عوام بھڑک جائے، اور اس حق پرست شخص کے مقابلے میں جاہلوں کی ایک ٹولی جمع ہو جائے اور وہ ان پر پل پڑے تاکہ حق اور حق کی آواز دب کر رہے۔ یہ ان کی اپنی کوشش ہوتی۔ فرعون نے یہی کیا، اس نے کہا کہ یہ ہمیں ہمارے اقتدار سے ہٹانا چاہتے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس جادو کے مقابلے میں ملک کے تمام بڑے جادوگروں کو بلا لیا جائے، مقابلہ کروایا جائے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے بلکہ ایک جادوگر ہیں، اور اگر یہ معجزہ بھی ہوا اور اسی طرح کا اگر کوئی جادو ہمارے جادوگر بھی پیش کر دیتے ہیں تو کم سے کم جن لوگوں کے دل کے اوپر نبوت کا یہ اثر ہوا ہے وہ متزلزل ہو جائے۔ اس لیے ملک کے تمام جادوگروں کو بلاؤ۔ جس طرح ہمارے یہاں عید ہوتی ہے اسی طرح کا ایک تہوار تھا فرعون کے یہاں منایا جاتا۔ اس روز ملک کے با اقتدار لوگ جمع ہوتے تھے، ایک بڑے میدان میں جم غفیر ہوتا تھا، وہاں تماشے بازی ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہمارے یہاں یوم جمہوریہ کے روز فوجوں کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے، اسلحہ وغیرہ دکھائے جاتے ہیں، ایسے دن میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر اتر آئے۔ اب جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اترے ہیں تو سب سے پہلے فرعون سے سوال کیا۔ فرعون سے جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، اس کے جادو پر غالب آ گئے تو ہمیں کچھ انعام و اکرام تو ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ ضرور، کیوں نہیں، تم تو مقرب بارگاہ ہوگے، اونچی مسندوں پر فائز کر دیے جاؤ گے۔ جادوگروں کا یہی پیشہ ہے اور یہی سیوا ہے۔ جن لوگوں کی ہنر مندیاں پیٹ پالنے کے لیے ہوتی ہیں وہ تو اپنے کرتب دکھا کے فوراً بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلا دیتے کہ یہ جو ہنر ہم پیش کریں گے، یہ جو کمال ہم پیش کریں گے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا۔ یہی بات انہوں نے بھی فرعون سے کہی اور فرعون نے انہیں بڑی لالچ دی۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جم غفیر کے سامنے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ پھینکتے ہیں یا ہم پھینکیں؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پھینکو، اور جیسے ہی ان لوگوں نے اپنی رسیاں اور اپنے عصے پھینکے، وہ سب کے سب جیتے جاگتے سانپ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسا جادو بنا لائے تھے جس سے لوگ مشہور ہو گئے، بہبود رہ گئے، خوف زدہ ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ اپنا عصا پھینک۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، تمام جادوگروں کے جادو ختم ہو، وہ عصا سارے جادو کو نکلتا چلا گیا۔ جادوگر جو جادو کی حقیقت سے واقف تھے، وہ ماہر فن تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے۔ اور اللہ پاک نے بتایا کہ وہ اندر سے ایسا محسوس کرنے لگے کہ جیسے کوئی چیز ہے جو انہیں سجدے میں لیے جاتی ہے، گرائے دیتی، اور انہوں نے فوراً کہا قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ فرمایا ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون نے تسلیم کیا۔ اب فرعون کہنے لگا اچھا، میں اس سے پہلے کہ تمہیں اجازت دیتا تم نے اس کی دعوت قبول کر لی، اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم ساز باز کر کے آؤ اور یہ تمہارا استاد ہے۔ اب اگر تم جس جم غفیر کے سامنے اس دعوت کا اقرار کیا ہے جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اگر انہی لوگوں کے سامنے تم نے اس کا انکار نہ کیا تو تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دیں گے اور تمہیں پھانسی دیں گے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے جواب دیا کہ بہرحال ہمیں تو لگتا ہے اپنے ربی کی طرف بیٹھتا ہوں، خواہ کچھ کر لے۔ اب ہم اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، اس حقیقت کو ہم نے جان لیا ہے، وہ حق ہمارے دلوں کے اندر اتر گیا ہے۔ ابھی چند منٹ پہلے، تھوڑی دیر پہلے فرعون سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جادو کو غالب آ جانے پر تم ہمیں کیا انعامات دو، اور حقیقت کو دیکھ لینے کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ فرعون انہیں دھمکی دے رہا ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دیں گے اور تمہیں پھانسی دیں گے، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ خواہ تو کچھ کر لے اب ہم پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اندازہ لگاؤ ایمان، ابھی چند منٹ ہوئے ہیں اس ایمان میں داخل ہوئے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی نبی کے ایک الفاظ کی اطاعت بھی نہیں کی ہے، شریعت کے کسی حکم پر عمل نہیں کیا، اور فرعون کے دھمکی کے مقابلے میں اس طرح جم گئے اور فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سیرتیں صحابہ اکرام کے سامنے موجود تھی۔ اللہ رب العالمین ان سیرتوں کو سامنے رکھ کر کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوئے۔ یہی بات تھی جو جادوگروں نے بھی آخری وقت میں کہی۔ فرمایا وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ فرعون سے صاف صاف کہہ دیا کہ تو جس بات پر ہم سے خفا ہے یا انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم لوگ اسے ایک رب پر ایمان لے آئے ہیں اور ان نشانیوں کو تسلیم کر لیا ہے جو ہمارے رب کے طرف سے ہمارے سامنے آئیں، اور پھر دعا کی انہوں نے کہ ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ ہم تیرے مسلم ہوں۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، پروردگار تو نے حقیقت دکھائی، تو نے ہدایت پر ثابت قدم رکھا۔
اب یہ قدم متزلزل نہ ہونے پائیں، ہلنے نہ پائیں. جس طرح تم نے ہمیں ہدایت دی ہے اسی طرح صبر پر جما دے، ثابت قدم رکھ. اور یہ فرعون خواہ ہمارے ساتھ کچھ کرے، ہماری بوٹیاں اڑا دے، لیکن ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہوں. مسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.